پہلی دس آیات جو آج کے کلام کا جو میں آپ سے بیان کروں گی، اس کا جو بڑا مضمون ہے وہ اپنے وعدہ کے مطابق جی اٹھا ہے، اور بہت ہی مسیح قوم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم خوشی کی بات ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جب سے آپ دنیا میں آئے، آپ نے کوئی سنبھالا، کبھی آپ نے یہ بات سننے میں اور دیکھنے میں نہیں آئی کہ کوئی شخص مر جائے اور مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہمارا یسوع جو ہے، جب سے وہ دنیا میں آئے سارے کام اس کے عجیب تھے، دوسرے نبیوں سے ہٹ کر تھی۔ پہلا تو نبیوں کی بات کر رہی ہوں، بائبل مقدس کے مطابق 144 نبی دنیا میں آئے، لیکن ان میں پیدا تو سب ہوئے، اس دنیا میں آئے اپنا بدن لے کر، لیکن کوئی بھی جتنا بھی خدا کے قریب کوئی نبی تھا، خدا ان سے بات کرتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا، بہت بڑے بڑے کام نبی کرتے تھے، لیکن کوئی نبی جو تھا وہ مر کر زندہ نہیں ہوا۔ یہ مسیح قوم کے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہم جس کے پیروکار ہیں وہ قبر میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے قبر جو کیا ہے، اور اس بات کے لیے بہت ہی شکر گزاری ہے اور فخر کی بات ہے۔ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کی پہلی خوشخبری جو تھی، وہ جب ابھی وہ مقدسہ مریم کے شکم میں آنے کو تھے، تو پہلی خوشخبری جو تھی وہ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو دی۔ پھر وہی فرشتے نے یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کی خوشخبری جو تھی وہ مقدس یوسف کو دی۔ اس کے بعد جب وہ دنیا میں آ گئے تو اس وقت بھی پہلی خوشخبری آسمان سے فرشتوں نے دی۔ جب وہ بائبل مقدس کے مطابق جب وہ ہوئے، بائبل مقدس کے مطابق دفن ہوئے، اور بائبل مقدس کے مطابق پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس کی خوشخبری بھی سب سے پہلی جو تھی وہ فرشتوں نے دی۔ کون سا ایسا نبی دنیا میں آیا جس کی آنے کی پہلی خوشخبری جو تھی وہ اس طریقے سے فرشتوں نے دی؟ اور خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یسوع مسیح کی تدفین کا سلسلہ، کہ یسوع مسیح کو جب دفنایا گیا، جب یسوع مسیح صلیب پر دم دے چکے تھے، فتح بندی کے بعد یسوع مسیح نے ادا کیے بڑی جرأت سے اور بہت بلند آواز سے کہ جتنے لوگ صلیب کے گرد ہزاروں کی تعداد میں کھڑے تھے، ان سب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ میں اپنی روح، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یعنی رضا کرانہ طور پر یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ اب جب یسوع مسیح صلیب پر دم توڑ چکے ہیں، تو حکومت کا یا شرع کے عالموں کا، حاکموں کا یہ خیال تھا کہ یسوع مسیح کی لاش جو ہے کسی جنگل میدان میں پھینک دی جائے گی۔ یہ نفرت کا ان کا ایک بیان تھا کہ یسوع مسیح کی لاش جو ہے کسی بیابان میں
नफरत की इंतहा थी यीशु मसीह के लिए। तो ऐन वक्त पर यूसुफ ना जो अरमतिया का रहने वाला था वो पिलातुस के पास आया। यूसुफ जो था वो मजहबी जमात का जो 70 लोगों की मजहबी जमात होती थी उसमें वो बड़ा बाअसर और बाइज्जत शख्स था। वो दौलतमंद भी था और जुर्रतमंद शख्स था और किसी शख्स को यह जुर्रत ना हुई कि पिलातुस के पास जाकर तो यीशु की लाश दफनाने के लिए मांग ली। लेकिन यूसुफ ने जाकर जुर्रत की और पिलातुस से यीशु मसीह की लाश को मांगा और पिलातुस ने यूसुफ को लाश देने के लिए कह दिया, इजहार किया कि ठीक है आप यीशु मसीह की लाश को ले लें। जब यीशु मसीह की लाश यूसुफ ने ली, सलीब पर उतारा गया, तो कलाम खुदा में लिखा है कि यूसुफ ने सफेद महीन चादर में, महीन का मतलब बहुत कीमती चादर में यीशु मसीह को कफनाया और कफनाने से पहले बहुत अच्छा खुशबूदार चीजें भारी मिकदार में उसके बदन पर मली ताकि इस बदन से बदबू न आए और ना ही कोई कब्र में से कोई कीड़े जो हैं इस बदन को इसके करीब करने के लिए आए। और इसके साथ ही निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास यहूदियों का सबसे उस्ताद यीशु मसीह के पास आया था उसकी खिदमत के दौरान में कि ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये काम कर, तो उसने कहा ये तो मैं करता हूं। तो उसने कहा कि सारा माल बेचकर गरीबों को दे दे, उसमें वो बहुत मालदार था। तो इस तरह से बाइबल मुकद्दस में से अनजील में से निकोदेमुस का जिक्र मिलता है